اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ حاشیہ نمبر 47۔ ان آیات میں اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں جو میدان جنگ میں کامیابی کے لیے اہم ہیں۔ سب سے پہلے دو باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ دشمن سے مقابلے کے وقت ان میں صبر و ثبات اور استقلال رہے اور بکثرت اللہ کا ذکر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو صبر کے ساتھ جم جاؤ اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب لا تمنوا لقاء العدو۔ دراصل مستقل مزاجی ایسی صفت ہے جو قلت تعداد اور سامان حرب کی کمی کے باوجود اہل ایمان کو پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جمائے رکھتی ہے۔ ان کی صفوں میں ہم آہنگی اور نظم برقرار رہتا ہے، اور اس دوران بکثرت اللہ کا ذکر اور دلوں میں اس کی یاد ایمان میں تقویت اور دل جمعی کا باعث ہوتی ہے، اور اللہ کی توجہ شامل حال رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ پھر اللہ پر توکل اور اس کی غیبانہ مدد و نصرت پر یقین سے مجاہدوں میں نامساعد حالات کے باوجود کوئی کمزوری رونما نہیں ہوتی، نہ ہی کثرت تعداد و وسائل کی صورت میں فخر و غرور کی نفسیات ابھرتی ہے، بلکہ ایسا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو میدان جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دینے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فوق الاسباب اللہ کی مدد و نصرت خواہ ملائکہ کے نزول کی شکل میں ہو یا دلوں میں روب ڈال کر ہو، دشمن کی پسپائی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں ایسی ہی صورتحال تھی جس کا گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس غیر مستقل مزاجی اور غیر یقینی کی کیفیت سے مومنوں میں کمزوری آ جاتی ہے اور صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض منافقانہ خصائل کے حامل افراد پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ غزوہ احد میں عارضی طور سے ایسی حالات سے سابقہ پڑا تھا۔ مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور باہم اختلاف نہ کیا کرو کہ ایسا کرنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کیا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاشیہ نمبر 48۔ اس آیت میں اللہ و رسول کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے اور باہمی اختلاف کے ہلاکت خیز نتائج سے مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ یوں تو اللہ و رسول کی اطاعت اہل ایمان کے لیے لازم ہے ہی، لیکن میدان قتال میں تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جہاں معمولی لغزش اور حکم عدولی سے جنگ کا نقشہ بالکل ہی الٹ جانے کا امکان ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں اہل ایمان کو عارضی طور سے جس حزیمانہ کیفیت سے دوچار ہونا پڑا، اس کا سبب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور جنگی ہدایات سے کچھ لوگوں کا انحراف ہی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک درے پر متعین کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی بھی حالت میں اس محاذ کو نہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنے سربراہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے روکنے پر بھی باز نہ آئے، اور اکثر و بیشتر نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اس محاذ کو چھوڑ دیا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے بقیہ ساتھیوں رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور غفلت میں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے مومنوں پر حملہ کر دیا۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران آیت نمبر 152 اور 153 اور حاشیہ 176 اور 177۔
حاشیہ نمبر 49۔ اہل ایمان جس اہم نظریے کے تحت اللہ اور یوم آخرت پر یقین اور رسالت پر ایمان و اقرار کے بعد ایک عظیم اجتماعیت سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بنیادی تقاضا ان میں فکری ہم آہنگی اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے، اور در حقیقت اسی پر جماعت کے استحکام اور مومنوں کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ لہذا مخلص مومنوں میں باہمی اختلاف و انتشار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور میدان قتال میں تو اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو پسند کرتا ہے جن کی صفیں ایسی ہوں گویا سیسا پلائی دیوار، بحوالہ سورۃ الصف آیت نمبر 4۔ اس کے برعکس ان میں باہمی اختلاف صفوں میں انتشار کا باعث ہوتا ہے جو تباہ کن ہو سکتا ہے، چنانچہ مومنوں کو اس سے اجتناب کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 50۔ یہاں صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ اہل ایمان کی ایسی صفت ہے جو مشکل حالات میں مومنوں کی مددگار ہوتی ہے۔ اس سے مومنوں کے آپس کے معاملات میں عفو درگزر اور حسن سلوک پیدا ہوتا ہے، نیز مصائب و مشکلات کو تحمل کے ساتھ انگیز کر لینے اور جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ہیجان خیز حالات میں خود کو قابو میں رکھنے کے لیے صبر کی طاقت ہی مددگار ہوتی ہے۔ باطل کے مقابلے میں مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدم رہنے میں صبر کا ہتھیار ہی ساتھ دیتا ہے۔ میدان جنگ میں مومنوں کے قدم جمائے رکھتا اور صفوں کو مستحکم رکھتا ہے۔ صبر اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اترائے ہوئے اور لوگوں کو یعنی کر و فر دکھاتے ہوئے گھروں سے نکلے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کی گرفت میں ہے۔ حاشیہ نمبر 51۔ اہل ایمان کو ان گمراہ دنیا داروں کی روش اپنانے سے منع کیا گیا ہے جن کی زندگی کا مقصد محض کام و دہن کی لذت، خواہش نفس کی تسکین اور دنیا میں شہرت و بڑائی کا حصول ہوتا ہے، چنانچہ ان کا ہر کام نمود و نمائش کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کوئی اعلیٰ نصب العین یا نظریہ ان کی مہم جوئی یا سعی و جہد کی بنیاد نہیں ہوا کرتا۔ حق کی مخالفت میں ان کا جوش و خروش صرف اس لیے ہوتا ہے کہ رائے حق میں آگے بڑھنے والوں کا راستہ روکے، گویا انسانی فلاح کے لیے اٹھنے والی اصلاحی تحریک کا استحصال کر دینا ہی ان کا مشن بن جاتا ہے، اور اس کے لیے جان و مال لگا دینے کو یہ نادان اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ کفار قریش پوری طرح اس تبصرے کے مصداق تھے۔ غزوہ بدر کے لیے نکلتے ہوئے ابو جہل اور اس کے ہمراہ سرداروں نے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ دعائیہ فکرے کہے تھے جو انفال آیت نمبر 32 میں مذکور ہے، اور جن کی وضاحت اس سورہ کے حاشیے 32 میں کی گئی ہے۔ نیز وہ بڑی تیاریوں سے شان و شوکت کے ساتھ مکے سے نکلے تھے، کثرت تعداد، سواریوں اور سامان حرب پر فخر و غرور کے نشے میں سرشار تھے۔ حیا باختہ رقص و سرود اور اکل و شرب ان کا کلچر تھا، اور جنگی قافلے کا تو یہ لازمی حصہ تھا۔ اہل ایمان تو ان خصائل و خبائث سے پاک اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں نرم خو اور عجز و انکساری کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن باطل کے مقابلے میں پتھر کی چٹان ہوتے ہیں۔ وہ نمود و نمائش، ریاکاری اور دنیا میں بڑائی یا احساس برتری کے جراثیم سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی سعی و جہد ایک اعلیٰ نصب العین یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ان کو ایسے شیطانی خصائل اور بے رہروی کے طرز عمل سے بچے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کو تسلی دی گئی کہ کفار کی سازشیں اور منصوبہ بندیاں پوری طرح اللہ کی گرفت میں ہیں، وہ ان سے مضطرب و تنگ دل نہ ہوں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یعنی اس دن جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر دکھائے اور ان سے کہا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کڑی سزا دینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 52۔ کفار اللہ کے تو نافرمان تھے ہی، لیکن دشمن لعین شیطان کے بڑے فرمانبردار اور اطاعت گزار بھی تھے۔ ان کی عبرت و نصیحت کے لیے ان کے مربی و سرپرست ابلیس دغاباز کے کردار کی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے۔ پہلے تو شیطان نے کفار کے ظالمانہ طرز عمل کو سراہا اور ان کی سرکشی اور حق کی مخالفت کی باغیانہ روش کو ان کی نظر میں خوشنما بنا کر دکھایا، اور پھر میدان جنگ میں انسانی شکل میں آ کر ان کے حوصلے بڑھائے کہ آج تمہاری تعداد اور طاقت اس قدر ہے کہ تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ بعض تاریخی روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ قریش کے حریف قبیلے بنو بکر بن کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے انہیں اپنی مدد کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا تو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی اور کفار سے برات کا اظہار کیا، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ شیطان نے اپنے دوستوں کو یہ نہ بتایا کہ میں فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تمہاری ہلاکت یقینی ہے، لہذا اپنے بچاؤ کی فکر کر لو۔ اس کے بجائے وہ عین وقت پر دغا دے گیا۔ اس کے برعکس حق کا ساتھ دینے والوں نے اللہ کے وعدے پر یقین و اعتماد اور بھرپور توکل کیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دغاباز شیطان کو ولی بنانے والوں اور اس کے وعدوں پر یقین و بھروسہ کرنے والوں کو اپنا طرز عمل کیسا ہی خوشنما اور دل فریب کیوں نہ معلوم ہو، لیکن انجام تو بہرحال دنیا اور آخرت میں ہلاکت خیز و تباہ کن ہی ہوتا ہے۔ یوم حساب شیطان اپنے جھوٹا ہونے کا اعتراف بھی کرے گا اور ساتھ ہی اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کرے گا۔ بحوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ بلا شبہ صاحب بصیرت کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ حاشیہ نمبر 53۔ اللہ کے عذاب کا خوف دل میں ہونے کے باوجود اور اس احساس کے ہوتے ہوئے کہ رب ذوالجلال سخت عذاب دینے والا ہے، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا، شیطان کی سرکشی اور باغیانہ روش باعث حیرت ضرور معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ضد و ہردرمی تو بہر نوع شیطانی کردار کا حصہ ہی ہے، جو اس میں یہ جرت پیدا کرتی ہے اور جس کو قرآن میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انداز فکر و عمل بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔